اللہ کرے کوئی ایسا نہ ہو جیسا میں کہنے جا رہا ہوں. جی 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 کوئی ایسا نہ ہو. ہم یاروں کے ساتھ بغیر بتائے گھر سے نکل گئے. ابا نے فون کیا, ہماری اسکرین پہ لکھ کے آیا ابو جی یا پاپا یا ابا. ہم نے دیکھا, اوہو, الٹا کر کے رکھ دیا فون. دیکھ آج تو نے جس فون کو الٹا کیا ہے نا, جب یہ فون کرنے والا قبرستان چلا جائے گا نا تو اس نمبر کو نکال کے چیک کرنا. سب کی کالیں آئیں گی مگر اس کی کال نہیں آئے گی. سب کے فون آئیں گے لیکن اس کا نہیں آئے گا. سب آئیں گے, سب فون کریں گے, خیریت پوچھیں گے, لیکن یہ نہیں پوچھے گا آج اس کا فون ہے نا, تم کٹ بھی کر دیتے ہو, الٹا کر دیتے ہو, نہیں ابا کا فون نہیں اٹھانا ہے. کل نکال کے دیکھا کرو گے یہ میرے ابو جی کا نمبر تھا, اس پہ ان کا کال آتا تھا. پھر تمہیں یہ نمبر تو دکھائی دے گا لیکن کال کرنے والا باپ دکھائی نہیں دے گا. خدا کا واسطہ ہے. آج یہ لڑ جاتے ہیں تم سے, 12 بجے کیوں آیا, رات کے 1 بجے کیوں آیا, جلدی آتا. بولے تم کون ہوتے ہو سمجھانے والے, مت کہ یار یہ آواز زحمت نہیں خدا کی رحمت ہے. یہ سخت آواز تیرے کانوں کے لیے تیری زندگی ہے. آج تو جس باپ سے کہہ رہا تو کون ہوتا ہے سمجھانے والا, میں کوئی پاگل تو نہیں ہوں. آج جس کی آواز, میں سچی بات کہہ رہا ہوں, میں نے آج تک کسی بیٹے کو رات کے 10 بجے سردی کی رات میں نے روڈ پہ کھڑے ہو کے باپ کا انتظار کرتے نہیں دیکھا. میں نے 10 سے زیادہ باپوں کو اپنے بیٹوں کے لیے رات کے سناٹے میں روڈ پہ کھڑے دیکھا ہے. بے شک بے شک. کیوں؟ میں مراد آباد جا رہا تھا, بس میں بیٹھا تھا, وہ کافی پرانی بات ہو گئی, گاڑی کی سہولت نہیں تھی, آج اللہ نے سب کچھ دیا ہے. بس میں بیٹھا نا تو ایک ماں تھی, بوڑھی ماں, مجھے وہ بات رہ کے یاد آتی. اس کی پٹلیاں بندی تھی, اس کو سیٹ پہ جگہ نہیں ملی تو بس سیٹوں کے بیچ میں جو خالی جگہ ہوتی ہے نا, وہ جھکی کمر کی تھی, وہیں پٹلیاں لے کے بیٹھ گئی. اب وہ ٹکٹ لینے والا جب آیا نا, اس نے نا بڑی سختی سے اس نے کہا کہ بیچ میں کیوں بیٹھی ہے. اس نے کہا کہ بس سیٹ نہیں ملی. اس نے کہا سائیڈ ہٹ. تو کسی نے پوچھ لیا, میں چھوٹا تھا, کسی نے پوچھا اماں جا کہاں رہی ہے. جانتے اس نے کیا کہا تھا؟ میرا بیٹا صبح غصے میں نا گھر سے بغیر کھانا لیے آیا تھا, میں اپنے بیٹے کے لیے کھانا لے کے آئی ہوں شہر میں. کون کرے گا اتنی فکر آپ کی؟ ہوگی کسی کو فکر؟ آج ان کے لہجے برے لگتے, آج ان کی آواز سے نفرت ہے, آج یہ بولتے ہوئے اچھے نہیں لگتے, آج ان کے لہجے میں آج جو سختی ہے وہ ہماری ذلت کرا دیتی ہے چوک میں. سن, اگر آج تیرے منہ پہ تھپڑ مارنے والا باپ ہے نا تو تجھ سے بڑا خوش نصیب کوئی نہیں ہے. یہ یاد رکھنا. ہمارے گھروں کی کنڈیشن, نوجوان بچے میرے سامنے بیٹھے, سنو, دسترخوان پہ بیٹھے ہوا کرو نا, اور تمہارا یار فون کر دے, وہ چھوڑ کے بھاگتے ہو کھانے کو. اماں کہتی پاگل, کھانا چھوڑ کے نہیں جاتے. یہ ہم سے بھی ہمارے دادا کہتے تھے کہ دسترخوان پہ رکھا کھانا چھوڑ کے نہیں جایا کرتے, پہلے کھانا کھاؤ, اگر آ گیا تو پھر نکلو. اور ہم نا یوں چھوڑا دسترخوان, روٹی رکھی بھاگ لی. ماں نے کہا رکنا, کھانا کھا کے چلا. کہ رک, میرے یار کا فون ہے, میرا دوست ہے, چوک میں کھڑا انتظار کر رہا ہے. تم دوست کے ساتھ چلے گئے رات کے 1 بجے تک, 12 بجے تک تم نے دوستوں کے ساتھ پارٹیاں اڑائیں, تم نے پکوڑی مٹن چکن سارے کھائے, لیکن جب پلٹ کے رات کو آئے نا تو جس ماں نے تجھ کو جاتے جاتے روکا تھا, ابھی تک اس ماں نے کھانا نہیں کھایا ہے. وہ انتظار میں بیٹھی ہے کہ تو کیوں نہیں آیا تھا جب تم 1 بجے آ کر کے دروازہ کھٹکھٹاتے ہو. ماں غصے میں تھوڑی دیر کر دے دروازہ کھولنے میں, آپ پکڑ کے کہتے ہو تجھے پتا نہیں میں کب سے باہر کھڑا ہوں. خدا کا واسطہ دیتا ہوں, اگر یہ پوری رات بھی دروازہ نہ کھولے, تجھے حق نہیں ہے تو ان سے حساب لے سکے. تجھ کو یہ حق نہیں دیا گیا کہ ان سے پتا کر سکے کہ دروازہ کیوں نہیں کھولا گیا ہے. اور جب دروازہ ماں کھول دیتی ہے تم لڑ جاتے ہو. پھر ماں کیا کہتی ہے؟ ماں کہتی پاگل بتا تو سکی اب تک کہاں تھا کھانا کھا لے. کہا نہیں کھانا مجھے تیرا کھانا, اٹھا لے اپنا کھانا. جب اس لہجے میں ماں سے بات کرتے ہو تب تمہیں خدا
کا واسطہ دے کر کے میں یہ عرض کروں گا، آج ماں ہے تو قدر کر لو، آج یہ ہے تو قدر کر لو، جس دن یہ نہیں ہوں گے گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں 1 بجے آنا، 2 بجے آنا، کسی کو دسترخوان پہ تیرا انتظار نہیں ہوگا، کسی کو کھانے پہ تیرا انتظار نہیں ہوگا، آئے گا 3 بجے، سب کے لیے کما کے لائے گا، جن کے لیے کما کے لایا ہے وہ تو تجھے سوتے ملیں گے، کھانے کو پوچھے گا، تیری شریک حیات یہ کہہ دے گی جاؤ کچن سے لے کے کھا لو، لیکن یہ ماں ہے جو تجھے کھلائے بغیر سوئی نہیں ہے، آج ان کی قدر کر لو، اگر یہ قبرستان چلے گئے خدا کی قسم ٹھوکریں کھاتے پھرو گے، رات کے 3 بجے آؤ گے، تمہارے کان تلاش کریں گے کہاں ہے وہ آواز جو کبھی رات کے 2 بجے آتی تھی، کبھی 3 بجے آتی تھی، اپنی ساری دولت ہاتھ میں لینا اور ٹہرنا پورے شہر میں، کہنا کوئی سارا پیسہ لے لے، ایک بار ماں کی آواز سنا دے، پوری دولت لے کر بھی کوئی تمہیں ماں کا لہجہ نہیں سنا سکتا، باپ کا تیور نہیں دے سکتا، اس لیے میں کہتا ہوں قدر کر لو، اس لیے کہ دولت محنت سے ملا کرتی ہے، ماں باپ خدا کی رحمت سے ملا کرتے ہیں۔ واہ واہ، ماشاء اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مذہب اسلام، مسلک اعلیٰ حضرت، عظمت والدین مفتی محمد حماد صاحب قبلہ، ماشاءاللہ، واہ واہ واہ۔ دولت محنت سے ملتی ہے، ماں باپ خدا کی رحمت سے ملتے ہیں، تو قدر کر لو۔ کئی بار نا مجھے پردیسی بھائی میرے فون کرتے ہیں نا، جو پردیس میں رہتے ہیں، وہ فون کرتے ہیں اور کہتے ہیں حضرت دعا کریں، یہ کریں وہ کریں۔ میں سب سے پہلا سوال کرتا ہوں، اپنے گھر بات کب کی تھی؟ کتنے دن ہو گئے تمہیں گھر سے آئے ہوئے؟ کئی سال ہو گئے؟ اللہ پردیسیوں کی زندگی آسان کرے، مشکل کام ہے، لیکن یہ جو پردیس ہمارا بھائی کاٹ رہا ہے نا، اس کے پیچھے بھی ہماری یہ بڑھتی ہوئی رسمیں، مہنگی شادیاں، کسی کو بہنوں کی ذمہ داری نے پردیس میں ڈالا، کسی کو بیٹیوں نے زندگی کی خوشیوں سے دور کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے سماج میں ایسے کتے پیدا ہو چکے ہیں، میں تو انہیں کتوں سے بھی بدتر مانتا ہوں اس عمل کی بنیاد پہ، کیونکہ کتا پھینکا ہوا کھاتا ہے اور یہ وہ کتے ہیں جو چھین کے لے جاتے ہیں۔ کیا بات ہے، حق بیانی حضرت۔ ہاں جی 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 جی، یہ وہ کتے ہیں جو چھین کے لے جاتے ہیں۔ ایک باپ بوڑھا ہو جاتا ہے ایک بیٹی کو جوان کرنے کے لیے، لیکن کچھ کتا کوالٹی کے لوگ آ کے پوچھتے ہیں کیا دو گے، جہیز کیا ہے، ڈیمانڈ ہے ہماری، بلٹ دو گے کہ یہ گاڑی دو گے، وہ گاڑی دو گے؟ وہ غیرت کر، شرم کر، کبھی سسر کے دینے سے بھلا نہیں ہوتا، بھلا تب ہوتا ہے جب خدا اپنے کرم سے دیا کرتا ہے۔ بے شک حق ہے۔ شادیاں آسان کر دو یار، آسان کر دو۔ ماں باپ بڑی دولت ہوتے، وہ کوئی کہتا مجھے 5 سال ہو گئے، میں نے کوئی بھائی کہا کوئی نہیں، اکیلا ہوں۔ میں نے کہا پھر کیوں آ گیا؟ کہا اماں سے پوچھ کے آیا ہوں۔ ماں باپ کبھی منع نہیں کرتے۔ ماں باپ، وہ ماں، آپ اندازہ لگائیے، آدمی کہہ دیتا اپنی ماں سے کہ تو نے کیا کیا ہے، تو نے کیا کیا؟ کس سے کہہ رہے؟ بولو بولو یار، ماں سے کہہ رہا نا۔ یہ وہ نام ہے جسے جتنے چاہے غصے میں لو، اس کی مٹھاس کبھی جاتی نہیں ہے، کبھی نہیں جاتی، اتنا میٹھا نام ہے۔ ماں سے کہہ رہے تو نے میرے لیے کیا کیا؟ سگی بہن ہاسپٹل میں ہو نا، اسے بلڈ کی ضرورت پڑ جائے، بیوی کہتی ہے نا تم خون مت دیو، بڑے کمزور ہو رہے ہو، چاہے وزن حضرت میں 90 کلو، لیکن بیوی کہہ رہی ہے نا بڑے کمزور ہو رہے ہو، خون مت دینا، سگی بھائیوں کے لیے، اور ہم مان جاتے۔ اس ماں کی قربانیوں کا بدلہ کون دے گا؟ جب تم ماں کے شکم میں تھے، وقت پورا ہو چلا، ڈاکٹر نے کہا کہ اگر آپریشن نہیں کیا گیا تو بچہ مر جائے گا، پیٹ کی ساتھ کھا لیں، جب ایک بار کٹ جائیں تو یہ کبھی مضبوط نہیں ہوتی، یہ بھی یاد رکھنا۔ ماں کے سامنے جب یہ سوال آتا ہے نا، اگر پیٹ نہیں کٹا تو بچہ مر جائے گا، اس نے کہا جلدی کرو، سلام کرو ماں کی اس قربانی کو۔ ایک فارم جب لایا جاتا ہے نا، اس پہ انگوٹھے لیے جاتے ہیں۔ وہ ماں جسے کبھی چھوٹا بڑا نہیں آیا، جسے اپنا نام تک لکھنا نہیں آیا، وہ پگلی پوچھتی بھی نہیں ہے کہ اس پہ لکھا کیا ہے، پوچھتی بھی نہیں کہ اس میں لکھا کیا، کیوں انگوٹھا لیا جا رہا ہے۔ خود ڈاکٹر کہتا پتا ہے یہ انگوٹھا کیوں ہے؟ کہا نہیں پتا ہے۔ کہا یہ ہے کہ اگر تم مر گئی تو ہماری گارنٹی نہیں ہے،
ماں کو سلام کر، وہ اپنے موت کے کاغذ پہ خود اپنا سائن کر رہی ہے. سارے روتے دیکھنے والے، لیکن ماں موت کے سائن پہ کاغذ کرتی ہے، کاغذ پہ سائن کرتی ہے اور کہتی ہے ڈاکٹر میں مروں تو مر جاؤں، میرے بچے کو کچھ مت ہونے دینا. پھر بھی اس ماں سے کہہ رہے ہو تم نے میرے لیے کیا کیا ہے؟ وہ جو کھمبے پہ لائٹ سے جل کے مرا وہ بھی کسی کا باپ تھا، وہ جو روڈ پہ ایکسیڈنٹ سے مر گیا وہ بھی کسی کا باپ تھا، وہ جس پہ بارش میں بجلی گر گئی وہ بھی کسی کا باپ تھا، وہ جو بھٹے کی چمنی سے گر کے مرا وہ بھی کسی کا باپ تھا. پتا چلا ایک باپ ایک اولاد کو پالنے کے لیے اپنی زندگی داؤ پہ لگا دیتا ہے. ایک باپ 8 بیٹے پال لیتا ہے اور 8 بیٹوں سے ایک باپ نہیں پالا جاتا. اس سے بڑی بے غیرتی کیا ہوگی؟ اس نے تب پالا جب تمہارا خرچہ 8 روٹی تھا، اور آج تمہیں تب بوجھ لگ رہا ہے جب اس کا خرچ 2 روٹی ہے. سوچ رہے ہیں آپ؟ اللہ آپ کو کامیاب کرے نا اور دولت دے. گاڑی لاؤ تو سب سے پہلے ماں باپ کو دے دو، فری ہے تمہارے لیے. تم مجھے سائیکل پہ لے کے بیٹھتے رہے، اب میرا دور آیا میں تمہیں ہوائی جہازوں میں اڑاؤں گا. کیا کرو یہ، انہیں وقت دیا کرو، ان کے لیے چیزوں کے دروازے کھول دو. کبھی باپ کے سامنے تیرا میرا مت کیجئے گا، کبھی مت کیجئے گا. جو ہمارا ہے وہ ماں باپ کا ہے، بلکہ ہم بھی اور ہماری اولاد، ہمارا مال سارا ہماری کس کا ہے؟ ہمارے سارے بولو ماں باپ کا. مفتی صاحب قبلہ نے فرمایا، حضور نے فرمایا کہ یہ تیری جنت بھی ہیں اور یہ تیری دوزخ بھی ہیں. چاہے تو انہیں راضی کر کے جنت لے لے اور چاہے تو ناراض کر کے جہنم میں چلا جائے. یہ کلیئر ہے. وقت ہو چلا ہے، ابھی سلام بھی ہونا ہے نا؟ ابھی ہے ٹائم. ناراض تو نہیں آپ لوگ؟ چلو تھوڑا سا 5 منٹ اور بات کر لوں. انہیں راضی کر کے جنت لے لو یا ناراض کر کے؟ سارے بولو. سارے نہیں بول رہے ابھی بھی. ناراض کر کے جہنم. حضور کی بارگاہ میں ایک دیہاتی آئے اور میرے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. چہرے پہ گرد، بالوں پہ مٹی، پتہ لگ رہا تھا کوئی دور سے آیا ہے. حضور نے فرمایا کہاں سے آئے ہو؟ کہا سرکار فلاں دیہات سے. کیوں آئے ہو؟ کہا سنا گئے جس سے آپ راضی ہوتے ہو اس سے خدا راضی ہو جاتا ہے. میرے نبی نے فرمایا بے شک. تو اس نے کہا پھر میں آپ کو راضی کر کے خدا کو راضی کرنے آیا ہوں. جب اس نے اتنی بات کہی، میرا نبی جو دلوں کے حال جانتا ہے، تبھی تو میرا بریلی کا امام کہتا اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا کی چھپا تم پہ کروڑوں درود. ماشاءاللہ، کروڑوں درود. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہے جی، توجہ ہے سارے لوگوں کی. جب نہ خدا کی چھپا تم پہ کروڑوں درود. سرکار نے فرمایا گھر پہ کسے چھوڑا ہے؟ کہا ماں باپ. کس حال میں؟ کہا حضور ان کا ایک ہی بیٹا ہوں نا، میں آ رہا تھا تو وہ رو رہے تھے. محبوب نے فرمایا جا، جنہیں روتا ہوا چھوڑ آیا ہے نا ان کے لبوں پہ جا کے مسکراہٹ دے دے، مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے گا، خدا بھی راضی ہو جائے گا. ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. زندہ وہ تو باد. نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، کیا ہم مفلس کا مول چکائیں اپنا ہاتھ ہی خالی ہے. ہمارے ماں باپ ہماری جنت بھی ہیں، ہماری دوزخ بھی ہیں. ایک بیٹے کو کم سے کم حافظ قرآن ضرور بنائیے گا. یہ دنیا بڑی بے وفا ہے. قبرستان کدھر ہے یہاں؟ سبحان اللہ. مرنا ہے نا؟ وہ بڑے کم لوگوں کو یقین ہے بھائی مرنے کا. مرنا ہے کہ نہیں؟ میں سمجھ گیا مسجد میں اس لیے بیٹھ کے نہ بول لے کہیں منہ سے کہتے ہی پوری نہ ہو جا. مرنا ہے کہ نہیں؟ مرنا ہے. اللہ کا کہا کرو مالک جب بھی موت دے، عزت کی موت دے، ایمان کی موت دے. دونوں چیزیں مانگا کرو، عزت اور ایمان کی موت. قبرستان پاس میں، جاتے ہو اس قبرستان میں؟ جاتے؟ جو نہیں جاتے ہیں اللہ انہیں لے جائے، اور جسے رب لے جاتا ہے نا، ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں
5 جاتے ہیں 4 خود چلے جایا کرو تاکہ لوٹ آؤ. جنہیں لے جانا پڑتا ہے پھر وہ لوٹ کے نہیں آتے. جاتے ہیں نا قبرستان, قبریں دیکھی ہوں گی نہ ہو تو پھر دیکھ لینا نماز پڑھ کے. ساری قبریں ٹھیک ہے, کچھ بیٹھ بھی گئی ہیں, بیٹھ بھی گئی نا, امیروں کی بھی ہوں گی, غریب بھی یہیں لیٹے ہوں گے. اچھا کسی غریب کی, کسی امیر کی جیب پہ سونا رکھ کے دفن کیا جاتا ہے کسی کو؟ خالی ہاتھ آئے تھے, خالی ہاتھ جائیں گے. لے کے کوئی زمین کتنی 2 گز, سفید کفن, اس کے علاوہ کچھ بولو. ایک ہاتھ گھڑی باندھ کے جاؤ گے, ٹوپی اوپی لگا کے, وہ بھی نہیں ہے. سمجھ رہے میری بات؟ اللہ کرے یہ بات دلوں میں اتر جائے. آج وہ ہیں, کل ہم ہوں گے یہاں پر, کل ہم ہوں گے. جیسے آج ہماری جوانیاں ہیں, کل ان کی بھی جوانیاں تھیں. ہم اس اولاد کے لیے دنوں رات ایک کر رہے ہیں, کل انہوں نے بھی کسی اولاد کے لیے دنوں رات ایک کیا تھا. لیکن یہ دنیا اتنی بے وفا ہے کہ 40ویں کے بعد ابا کی قبر پہ مٹی ڈالنے تک نہیں آئے گی. پھول ڈالنا تو بڑی بات ہے, مٹی ڈالنے بھی نہیں آئے گی. کتنے امیر زادے ایسے فون کر کے کہتے ہیں مولانا ابا کی برسی آ گئی ہے, کوئی قرآن پڑھا تو دے دو. تو کیا کر رہا ہے؟ میں فائل بنا رہا ہوں, تو وہی فائل بخش دے نا ابا کو. وہاں سے کہہ رہا مولانا اس کا ٹائم بھی نہیں ہے ابا کی قبر پہ آنے کا. دنیا بڑی بے وفا ہے. ہمارے یہاں کا اصول یہ کہ کھانا میت کا ہوتا ہے نا تو مٹی دیتے دیتے, گرمی جیسا آج تیز ہے نا, اللہ کرے کسی کے جنازے میں ایسے لوگ شامل نہ ہوں, مٹی دیتے دیتے او جلدی چلے یار گرمی لگ رہی ہے. 3 منٹ قبر پہ ٹھہرنے کو تیار نہیں مٹی دے کے. کوئی ادھر پیڑ کے نیچے, ادھر پیڑ کے نیچے, کوئی ادھر آ جائے. او مولوی دعا لمبی کیوں کر گیا, چھوٹی کر, دیکھتا نہیں گرمی کتنی تیز ہے. وہ جن کے لیے ہم نے جھوٹ بولا, جن کے لیے ہم نے حرام حلال کی تمیز نہ کی, وہ ہماری قبروں پہ 2 منٹ رکنے کے لیے تیار نہیں ہے. 2 منٹ. اس کے علاوہ جو سگے بیٹے ہوتے, سگے بیٹے, وہ سب سے پہلے مٹی ڈالتا ہے, مٹی ڈال کے سائیڈ کھڑا ہو جاتا ہے, اور کھڑے ہونے کے بعد نا سائیڈ میں پھر فون کرتا ہے, سنو پہلے عورتوں کو کھانا کھلانا, صبح سے بیٹھی ہوئی ہیں, ان کے ساتھ جو بچے, پہلے انہیں روٹی کھلانا, ان کا انتظام کرو, وہ بھوک سے پریشان ہے. جب بیٹا قبر پہ کھڑے ہو کے یہ فون کرتا ہے, تب قبر کے اندر سے باپ چیخ کے کہتا ہے, ہائے نادان کاش تو نے قبر کا اندھیرا جانا ہوتا, اپنے باپ کی قبر کے اندر کا حال دیکھا ہوتا. تو یہ خبر کر کے کہہ رہا ہے کہ پہلے کھانا عورتوں کو کھلا دو تاکہ ان کو قرار آ جائے, پہلے بچوں کو کھلا دو تاکہ ان کو سکون آ جائے. کہتا ہائے پگلے, وہ تو دوپہر سے بھی کھا لیں گے, شام میں بھی کھا لیں گے, کیا کہ اچھا ہوتا کہ تو نے ہماری قبر کا انتظام کیا ہوتا. ابا جی کیا کہ تمہاری قبر کا انتظام کا, روٹی والے روٹی کھا کے تسلی حاصل کریں گے. مجھے قرآن پڑھ کے سنا دے, مجھے آیت پڑھ کے سنا دے, مجھے دین سنا دے, مجھے نعتیں سنا دے, آقا کی باتیں سنا دے. بیٹے جاہل ہوتے ہیں, روٹی لے کے دوڑ جاتے ہیں, بیٹے قاری ہوتے ہیں, عالم ہوتے ہیں, باپ کی قبر پہ بیٹھتے ہیں, کہتے ابا دکھ نہ کرنا, ابھی تو بھی فرصت میں ہے, میں بھی فرصت میں ہوں, تو قرآن سن کے دکھا دے, میں سنا کے دکھا دوں. رب کہتا ہے تم سن کے دکھاؤ, یہ سنا کے دکھائے, میں تمہیں اپنے کرم سے بخشش کر کے دکھا دیتا. واہ واہ کیا بات ہے حضرت, واہ 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 واہ, زندہ باد زندہ باد, ماشاءاللہ. ایک بیٹا دین کے حوالے کر لیں, ایک بیٹا عالم بنا دیں, اور دوسری بات گارنٹی نہیں ہے کہ ہماری قبروں پہ بھی کوئی پھول یا مٹی ڈالنے آئے, نہیں آنا ہے. جب ابھی اتنے بزی ہیں تو آنے والے دور میں جب بھیک بھی کمپیوٹر سے لوگ مانگیں گے تو بتاؤ ہم کہاں آ پائیں گے پھر قبرستان, یا کوئی کیوں آئے گا ہماری قبروں پہ. یہ بیٹھے, اللہ تعالیٰ مفتی صاحب کو سلامت رکھے, ان کے سارے بھائیوں کو سلامت رکھے, ہے نا. ایک بھائی عالم ہے, یہ سارے بھائیوں کا فخر ہے. یہ 5 بھائی ہیں, 5 ہے نا, 5 بھائی ہیں, ہے نا حضرت, 5 بھائی ہیں, 2 بڑے ہیں اور 2 ان سے. یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ سب کیسے پتا ہے. ماشاءاللہ, سبحان اللہ, بولو یار سبحان اللہ, ہے نا. 5 بھائی ہیں, 2 بڑے, 2 یہ منجلے بھائی. یہ بڑے بھائیوں کا فخر ہے اور چھوٹے بھائیوں کی شان ہے.
یہ یاد رکھنا. اور بتا رہے حضرت 3 بہنیں ہیں اور تینوں عالمہ ہیں. سبحان اللہ, تینوں بہنیں عالمہ. یقین کریں میں اللہ کی رحمت پہ بھروسہ کر کے 100% یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ ان کے والد قبر میں نہ جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں لیٹے ہوں گے. یقین جانے جس کا اپنا بیٹا عالم ہو. یہ اگر کہیں ایک حرف بھی پڑھیں گے نا قرآن کا, اگر یہ ہاتھ نہ بھی اٹھائیں نا, وہ سیدھا ثواب اس کا جنت سے رحمت بن کے ان کے باپ کی قبر میں آ رہا ہوگا. یہ جہاں مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھیں گے یا پڑھائیں گے, ان کو تو ثواب ملنا ہی ملنا ہے, لیکن اس کا پورا ثواب ان کے والد کی قبر میں برابر جاتا رہتا ہے. اس لیے میں نے کہا ہے اپنے کم سے کم ایک بیٹے کو عالم ضرور بنائیں. جس گھر میں ایک عالم ہوتا ہے نا, اس گھر میں غریبی تو آ سکتی ہے لیکن بدعقیدگی کبھی نہیں آ سکتی ہے. یہ بھی کلیئر ہے. اور ایک آخری پیغام, بس ٹائم بہت ہو گیا ہے نا, آخری پیغام حضرت کے ذریعے میں اپنے سارے بھائیوں کو دینا چاہتا ہوں. باپ کے انتقال کے بعد تیجا ہوتا ہے ہمارے یہاں, بولو ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہونا چاہیے. 10واں ہوتا ہے, ہونا چاہیے. 20واں ہوتا ہے, ہونا. 40واں ہوتا ہے, ہونا چاہیے. لیکن اس سے زیادہ ضروری کام یہ ہے, اگر باپ کی قبر میں ٹھنڈک پہنچانی ہے نا, اس سے زیادہ ضروری بات یہ کہ جو اولاد باپ نے چھوڑی ہے نا, وہ اولاد ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے ساتھ رہے. آپ کی بریانی کا ثواب بھی قبر میں پہنچے گا, اس محفل کا بھی پہنچے گا, لیکن جتنی بار یہ 5 بھائی مل کے نا ایک دوسرے کو مسکرا کے دیکھیں گے نا, اتنی ہی زیادہ قبر میں ٹھنڈک ان کے باپ کو محسوس ہونا شروع ہو جائے گی. یہ ہر بیٹے کے لیے, ان کے لیے نہیں ہے. امید ہے گھرانہ دیندار ہے تو طریقہ بھی سارے ہی دیندار ہو. جس گھر میں 3 بہنیں ہو, تینوں عالمہ ہو, بھائی بھی عالم مفتی ہو, تو ماشاءاللہ گھر برکت والا ہوگا. لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں یہ فاصلے ہو جاتے. ایک بات میں نے کہی, کئی بار نا اللہ آپ کو دولت دے, سارے بھائی پیسے میں برابر, جلدی جلدی کر لو یار بات, برابر تھک گئے تو پھر سلام پڑھ لو, تو پھر بولیں نا آپ. سارے بھائی پیسوں میں برابر نہیں ہوتے, کچھ غریب ہوتے ہیں, کچھ امیر ہوتے ہیں. امیر نے 40 پہ 40 بھگونے بنا لیے, تو غریب بھائیوں سے پلیٹ اٹھوا رہا, وہ یوں بیٹھا. جا کے پوچھو بھائی اکیلے ہیں آپ؟ نہیں بھائی تو 3 ہیں, لیکن یہ سارا انتظام میری طرف سے. باقی بھائی ارے ان کے بس کی کیا, وہ اپنے بچے پال لیں. جب یہ تیور میں بھائی بات کرتا ہے نا, تو اس کے 40 بھگونے سے باپ کی روح اتنی ٹھنڈی نہیں ہوتی جتنی اس کے 2 جملوں سے باپ کی روح زخمی ہو جاتی ہے. کہ وہ اپنے بچے ہی پال لیں, نہ کیا کرو. آج بٹ جاتے ہیں, پھٹ جاتے ہیں. اور کہہ رہے مفتی صاحب وظیفہ بتا دو, ابا کو دیکھنا چاہ رہا ہوں خواب میں. جس نے جیتے جی مڑ کے باپ کی طرف نہ دیکھا, آج وہ خواب کی بات کر رہا ہے. اور بڑی بات کرنے لگا ہوں, خدا کا واسطہ کوئی ایسا بندہ ہی نہیں ہوگا جسے مرنے کے بعد ماں باپ کی کمی محسوس نہ ہوتی. ہے ہی نہیں. اگر ایسا ہے تو اس سے بڑا بے حس و بے غیرت کوئی ہے ہی نہیں. میرے نبی کبھی اپنے چچا کے آگے نہیں چلتے تھے. چچا پیچھے ہوتے تھے, حضور ہاتھ پکڑ کے بغل میں کرتے تھے. چچا پیچھے نہ چلا کرو, کہتے تھے محبوب تیرے قدموں پہ میری نسلیں قربان, میری اوقات میں آپ کے بغل میں چلوں, مجھے اپنے نشان قدم پہ چلنے دے. میرے نبی کہتے تھے نا چچا, جب تم پیچھے چلتے ہو تو مجھے لگتا ہے کہ آج میرے باپ کی پیٹھ ہو گئی ہے, کیونکہ لوگ یہ کہتے ہیں تمہارا چہرہ میرے باپ عبداللہ سے ملتا ہے. جو چچا کا اتنا احترام سکھاتا ہو, اس نے باپ کی کتنی قدر سکھائی ہوگی, کتنی قدر سکھائی ہوگی. آج چھوٹے بھائی کو ذلیل کرنے کے لیے کہتے ہیں ارے اس کی اوقات کیا ہے, وہ بچے پال لے بڑی بات ہے, یہ بھگونے میری طرف سے, یہ انتظام میری طرف سے. نہ, خدا کا واسطہ دے کے کہتا ہوں, اگر تمہارے ذہن میں یہ چلتا ہے تو مت بنا 40 بھگونے, مت بنا 5 بھگونے. اپنے لوٹے ہوئے بھائیوں کو ہاتھ میں ہاتھ دے, باپ کی قبر پہ آ. اگر تو بڑا ہے کہہ دے ابا فکر نہ کرنا, جنہیں تو چھوڑ آیا ہے میں نے بکھرنے نہیں دیا ہے, تیری جگہ میں نے لے لی ہے. میں اسے کبھی بھائی کہتا ہوں, کبھی
کبھی بیٹا کہتا ہوں کبھی سینے سے لگاتا ہوں تو فکر نہ کرنا جہاں جہاں تیری ضرورت پڑے گی ان کے پاس میں آ جاؤں گا قسم کھا کے کہتا ہوں دیکھنا قبر پہ کان لگانا ان کی قبروں سے اللہ کی تسبیح کی آواز آئے گی مسکرا کے کہیں گے مالک جیسے بیٹے مجھے دیے گئے ایسے بیٹے ہر باپ کو عطا فرما واہ 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 کیا بات ہے حضرت زندہ باد زندہ اللہ نے ماں باد باپ کی قدر کرے ان کی عزت کرے بہت اچھا بس پیغام ہے فرمایا ماشاء گیا اللہ ماشاء اللہ تمہارے ماشاء لیے اللہ تمہارے ماں باپ کی فرما برداری اللہ کی عبادت کے بعد سب سے زیادہ لازم ہے ٹھیک ہے نا یہ رب نے فیصلہ فرمایا کہ عبادت تمہیں اللہ کی کرنی ہے اور عبادت کے بعد جو سب سے پہلا کام ہے فرمایا ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو ہے نا ان کے ساتھ حسن سلوک کرو بس یاد رکھیے چلے گئے تو نہیں آئیں گے ہیں تو قدر کر لو ماں باپ بڑی دولت ہے جس کے سر پہ باپ کا سایہ ہے نصیب والا ہے جس کا چلا گیا ہے بس اب وہ صرف رو سکتا ہے اور کچھ نہیں السلام علیکم میرے پیارے دوستو آپ نے مفتی حماد مراد آبادی کا بیان سنا ہوگا کتنے بہترین انداز میں ماں باپ کا ادب و احترام ہم کو بتایا اور ہم کو بتایا کہ ماں باپ کیا چیز ہیں اے ماں باپ کو ستانے والوں آج ماں باپ کی قدر کر لو ورنہ ان کے مرنے کے بعد ہر جگہ ان کو تلاش کرو گے مگر ماں کی آواز کو ترس جاؤ گے ماں کے آنچل کو ترس جاؤ گے ماں کے دیدار کو ترس جاؤ گے تو ماں ہماری ایک عظیم نعمت ہے ماں باپ کی قدر کرو ماں باپ کی عزت کرو یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہو ویڈیو پسند آیا ہو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں السلام علیکم